میرے عزیزو، یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام، کلام خدا میں رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط 6واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے پڑھیں گے۔ رومیوں 6واں باب 15ویں آیت میں لکھا ہے، بس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کے فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلام کی طرح حوالہ کر دیتے ہو، اسی کے غلام ہو جس کے فرما بردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرما برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالہ کر دو، کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کی اعضاء کے اعتبار سے آزاد تھے۔ بس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے، کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہماری خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ آئیے اپنے سر کو خداوند کے حضور جھکائیں۔ سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے حضور جھکتے ہوئے تیرا شکر کرتا ہوں کہ خداوند تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا اور ان کی زندگی میں ابلیس کے تمام کام اور منصوبوں کو جلانے پر قادر ہے۔ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں۔ اے زندہ خداوند، تیری حضوری کے لیے کیا خداوند تو معجزات کرنے کے لیے اور اپنی فتح کے لیے اپنے لوگوں پر نظر کیے ہوئے ہے۔ آئیے سو تیرا شکر کرتا ہوں۔ تو نے ہمارا کفارہ دیا، تو مصلوب ہوا، تیرے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا،
تیرے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونک دیے گئے اور تیری پسلی میں نیزہ مارا گیا ہماری شفا کے لیے، ہماری نجات کے لیے اور ہماری روح کی شفا اور بحالی کے لیے تو نے دکھ سہ کر ہمیں بچا دیا۔ اے خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا، اپنے آپ کو تیرے مقدس ہاتھوں میں دیتا ہوں، تو میری تقدیس کر اور جو کچھ بولوں تیرے پاک کی تعلیم سے تیرے لوگوں تک پہنچے اور ان کی زندگیاں بدلتی جائیں، ابلیس کا اختیار ختم ہو، بیماریاں ان بدنوں سے جاتی رہیں اور تو ان کے دل کی مرادوں کو پورا کرنا۔ اے خدا، میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ کلام مقدس میں رومیو چھٹا باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہماری خدا مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے، یسوع مسیح ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ یسوع مسیح ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ جب ہم انسانی تاریخ پر اور انسانی زندگی پر اور انسانی معاشرت پر اور عمرانیاتی اعتبار سے جب ہم انسانی زندگی کو دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے، نوح انسان کا سب سے بڑا مسئلہ گناہ، سن، اور اس بڑے مسئلے کا حل نہ کسی کے پاس تھا اور نہ ہے، اور اس مسئلے سے انسان انتہائی پریشان، اس لیے کہ گناہ کے اثرات موت، بدحالی، پریشانی، بیماری اور دکھ۔ اور کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ انسانی زندگی میں یہ تمام مسائل اور یہ تمام مشکلات انسانی زندگی کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے بدحالی اور دکھ کا باعث، اور اس طرح اس مسئلے کا حل نہ کسی عالم کے پاس، نہ کسی معلم کے پاس، نہ کسی صاحب حکمت کے پاس، اور نہ کسی دانائی سے معمور شخص کے پاس، اور نہ کوئی طاقتور اور قوت رکھنے والے شخص کے پاس گناہ کا حل اور اس مسئلے کا حل کسی کے پاس نہ تھا۔ کلام خدا میں دیکھیں میرے ساتھ رومیو چھٹا باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرمانبردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈالے گئے تھے۔ آپ گناہ کے غلام تو تھے، لیکن مسیح نے اس کا حل پیش کیا اور اس نے سب کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ عزیزو، انسانی زندگی میں بہت سی مشکلات اور بہت سے مسائل ہیں، اور انسان ان مسائل میں اور ان دکھوں میں پڑا ہوا، اور گناہ کے مسئلے کا حل نہ کسی کے پاس تھا اور نہ ہے، اور اس گناہ کے مسئلے کا حل صرف اور صرف خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اور گناہ کے سبب سے لوگ موت کا شکار، گناہ کے سبب سے بیماریوں کا شکار، اور گناہ کے سبب سے ذہنی طور پر
اختلاف اور مسائل اور خاندانی نظام میں ہم اس افراتفری اور دکھ کو دیکھتے ہیں، لیکن عزیزو بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس گناہ کے سبب سے خاندانی زندگی، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی اور علمی زندگی، گویا زندگی کے تمام شعبوں پر گناہ کے منفی اثرات، اور جس کے باعث انسان دن بدن دکھوں اور مصیبتوں میں گرا رہا، اس لیے کہ گناہ کا غلام تھا، اور اس گناہ کی غلامی سے آزادی دینے والا نہ کوئی تھا اور نہ ہے، صرف اور صرف خدا کا بیٹا گناہ سے آزاد کرتا ہے۔ رومیہ 6 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ اب یسوع مسیح نے گناہ سے آزادی بخشی، اور یسوع مسیح نے ہمیں گناہ سے آزادی بخش کر بیماریوں اور دکھوں اور ابلیس سے آزادی بخشی۔ اور کلام خدا میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اور جس کا حل خدا نے کیا، اور خدا جانتا ہے کہ شیطان زیادہ سے زیادہ مشکلات لائے گا، زیادہ سے زیادہ آزمائشیں لائے گا، اور ایسی سرگرمیاں انسانی زندگی میں کرے گا جس سے انسان گناہ پر گناہ کرے اور دکھ پر دکھ آئے، گناہ پر گناہ کرے اور بیماریوں پر بیماریاں آئے، اور گناہ پر گناہ کرے اور بدحالی اور افراتفری اور اس طرح انتشاری کیفیت اس کی زندگی میں بڑھتی چلی جائے۔ لیکن خدا نے اس مسئلے کا حل کیا، اور اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس نے گناہ کے مسئلے کے حل کے لیے اس دنیا میں بھیجا، تاکہ وہ گناہ کے اس مسئلے کو حل کرے۔ رومیہ 6 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اب گناہ کی مزدوری موت ہے، اور اس موت اور موت کے قبضے سے چھڑانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ گناہ کی مزدوری موت، گناہ کی مزدوری دکھ، گناہ کی مزدوری بدحالی، اور ان عوامل سے رہائی دینے والا نہ کوئی تھا اور نہ ہے اور نہ ہوگا، اور ان سے رہائی کے لیے صرف اور صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اور جس نے ہمارے گناہ کے اس مسئلے کو حل کیا۔ آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع مسیح ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ دیکھیں رومیہ 6 باب اور اس کی 23ویں آیت، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب گناہ کی مزدوری تو موت ہے، مگر خدا کی بخشش، اور خدا کی بخشش اس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا تاکہ ہمارے گناہ وہ اٹھا لے۔ اس نے اپنا بیٹا بخش دیا تاکہ ہماری بیماریاں ہمارے بدنوں سے دور کرے۔ اس نے اپنا بیٹا بخش دیا تاکہ ہماری بدحالی کو وہ لے لے اور ہمیں سکھ اور اطمینان بخشے۔ کتنا عظیم ہے ہمارا خدا، اور کس قدر اس کی قدرت ہے، اور کس قدر اس کا جلال ہے، اور کس قدر اس نے مسئلے کا حل کیا ہے۔ اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے، اور کوئی ایسا شخص نہ تھا جو دنیا کے اس مسئلہ گناہ کو حل کرے۔ کوئی ایسی ذات نہ تھی، کوئی ایسی شخصیت نہ تھی، کوئی ایسی ہستی نہ تھی جو پرابلم آف سن کو سالو کرے، اور اس کا سلوشن ہم صرف اور صرف ذات مسیح میں دیکھتے ہیں جس نے اس مسئلے کو حل کیا۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیے یوحنا کی انجیل 1 باب یوحنا کی انجیل 1 باب 29ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔
यूहन्ना की इंजील पहला बाब 29वीं आयत में लिखा है, दूसरे दिन उसे यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। यीशु को अपनी तरफ यूहन्ना ने जब आते देखा और देख लिया कि मसला गुनाह का दुनिया में हल करने वाला यीशु मसीह है, और मसीह की तरफ देखकर यूहन्ना ने कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। अब ये मसला, दुनिया का मसला, आलमगीर मसला, अफाकी मसला और अफाकियत का हामिल मसला, और ये है गुनाह को उठाकर ले जाने का मसला। और बाइबल बयान करती है, यूहन्ना ने देख लिया ये है मसले का हल, और ये है खुदा की बख्शिश, ये खुदा बाप ने बख्शा है कि हमारी दुनिया के इस मसले का हल हो, और वो हल ये है कि वो हमारे गुनाह को उठा ले, हमारे दुख को उठा ले, हमारी नाफरमानियों को ले ले और अपनी फर्माबरदारी हमें बख्श दे। हम गुनाह से आजाद हो और फर्माबरदार बन जाएं, हम गुनाह से आजाद हो और बेगुनाही की जिंदगी और मासूमियत की जिंदगी और सिनलेसनेस जिंदगी हम सिर्फ और सिर्फ बावसीला मसीह गुजारते हैं, और मसीह हमें ये फजल बख्शता है कि हम गुनाह से मुबर्रा जिंदगी गुजारें, और वो हमारे गुनाह को ले लेता है। और गुनाही बीमारियों का सबब है, गुनाही अब्लीस की गुलामी का सबब है, और गुनाही इंसानी जिंदगी में बेइत्मीनानी का सबब है, और गुनाही खानदानी जिंदगी में इंतशारी कैफियत का सबब है, और गुनाही इंसान को नफ्सियाती तौर पर मफलूज करता है, और गुनाही इंसान को अखलाकी जिंदगी से दूर ले जाता है। और इस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ खुदा की बख्शिश, खुदा की बख्शिश, खुदा का बेटा जो उसने दुनिया के लिए बख्श दिया, कायनात के लिए बख्श दिया, नौहे इंसान के लिए उसे बख्श दिया, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए और तमाम अक़वाम आलम के लिए उसने अपना बेटा बख्श दिया। और ये है गुनाह का मसला हल करने वाला, और वो है खुदा का बेटा यीशु मसीह। और जब वो गुनाह के मसले को इंसानी जिंदगी में हल करता है तो गुनाह से वाबस्ता या गुनाह के साथ पेवस्त तमाम मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं, इसलिए कि उसकी जो बेस है, उसका जो ऑर्बिट है, उसका जो मदार है, और उसकी जो बुनियाद है, और उसकी जो असास है, वो जब मसला बुनियादी तौर पर हल होता है तो उससे रिलेटेड तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। और इस मसले को हल सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह करता है। आज का हमारा मज़मून है, यीशु मसीह हमारे मसाइल को हल करने वाला है, सिर्फ वो हल करता है। और इसलिए हम खुदा की इस बख्शिश के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया ताकि वो दुनिया के गुनाह उठा ले जाए, और दुनिया मसाइल से आरी जिंदगी, मसाइल से मुबर्रा जिंदगी और दुखों से हटकर खुशी और इत्मीनान कल्ब के साथ जी सके। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है, शायद कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं जो हल करे और खुद दावत दे कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां दूं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी जिंदगी से गुनाह को दूर करूं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बीमारी से शिफा दूं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रोजगार दूं, मेरे पास आओ। बहुत जो करने वाले भी हैं, जो आ जाए उसके लिए तो करते हैं, लेकिन दावत नहीं देते कि हजूम ना हो जाए और मसाइल का अंबार लग जाएगा और मैं इन मसाइल को हल करते करते थक जाऊंगा। लेकिन सिर्फ
ذات اقدس منجی عالم اور میرا اور آپ کا مسیحا وہ دعوت دیتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس تمہارے مسئلے کا حل ہے، میرے پاس آؤ، میرے پاس تمہاری پریشانی کا حل ہے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں ابلیس کے قبضے سے رہائی دوں گا، میرے پاس آؤ، میں تمہیں اولاد کی برکت سے جو تم محروم ہو تمہیں برکت دوں گا۔ شاید ہی کوئی ایسی شخصیت ہو جو دعوت دے، لیکن یسوع مسیح ہمارے مسائل کے حل کے لیے دعوت دیتا ہے کہ میرے پاس آؤ۔ آئیے میرے ساتھ کلام خدا میں دیکھیے متی رسول کی انجیل 11واں باب، متی رسول کی انجیل 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ اب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل کو حل کرنے والا کس قدر رحم سے بھرا ہے، کس قدر ترس سے بھرا ہے اور کس قدر لوگوں پر اپنا فضل جاری کرتا ہے، اور انہیں کہتا ہے میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہیں آرام دوں، میرے پاس آؤ، میرے پاس تمہارے مسائل کا حل ہے اور میں تمہارے مسائل کا حل کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس آؤ، خواہ تمہارا مرض کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، کتنا ہی گمبھیر کیوں نہ ہو، تمہارا مسئلہ کتنا ہی دیرینہ کیوں نہ ہو، اور تمہارا مسئلہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، تم فکر نہیں کرو، میرے پاس آؤ اور میں تم کو آرام دوں گا۔ اس کے معنی ہے میرے پاس آؤ، میں تمہارا مسئلہ حل کروں گا، میرے پاس آؤ، تم بیمار ہو میں تمہیں شفا دوں گا، میرے پاس آؤ، تم پریشان ہو میں تمہیں پریشانی سے رہائی دوں گا، میرے پاس آؤ، اور تمہارا مسئلہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جسے یسوع حل نہ کر سکے، کوئی ایسی بیماری نہیں جسے یسوع دور نہ کر سکے، کوئی ایسی پریشانی نہیں جس کا حل یسوع نہ کر سکے، کوئی ایسی پریشانی اور کوئی دکھ ایسا نہیں جس میں یسوع کہے اب یہ میں نہیں کر سکتا۔ اسی لیے وہ برملا کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، تم جو تھک چکے ہو مسائل کی وجہ سے، تم جو بے دل ہو چکے ہو بیماریوں کی وجہ سے، تم جو ذہنی پریشانی کا شکار ہو اپنی پرابلمز کی وجہ سے، اور تمہیں کوئی سالو کرنے والا، حل کرنے والا نظر نہیں آتا، لیکن یسوع بلاتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میرے پاس آؤ، میں تمہیں ذہنی سکون دوں گا، میرے پاس آؤ، میں تمہیں صحت بخشوں گا، میرے پاس آؤ، میں تمہیں ان سارے دکھوں اور مصیبتوں سے رہائی بخشوں گا۔ کتنا عظیم ہے۔ جتنے عام زندگی میں ہم دیکھیں اچھے کام کرنے والے بھی ہیں نا، تو وہ ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں بھائی مشکلات نہیں، اور ان کے مسائل کو حل کرنے کا اسٹیمنا ہوتا ہے، اس اسٹیمنا سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ بڑی بھی نیکی کرتے ہیں تو ایک لمحہ ایسا آتا ہے وہ کہتا ہے بس جی اب میں تھک گیا، یا ریسورسز ہوتے ہیں کہ ہیلپ آؤٹ کریں، پھر ایک لمحہ آتا ہے وہ کہتا ہے بس اب ہمارا فنڈ ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر ہے دیکھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے بھائی اب وقت ختم ہے، اب کل آنا۔ لیکن کتنا عظیم ہے ہمارا طبیب
یعنی طبیب اعظم جو کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کے مسئلے کے حل کے لیے، لیکن شیطان چاہتا ہے نہ اس کے پاس آئے، نہ آپ کا مسئلہ حل ہو، نہ آپ آئیں آپ کی پرابلم کا سلوشن ہو جائے، اور اس لیے وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے کہ آپ اس کے آواز ہی نہ سنیں، آپ اس کی بلاہٹ کو نہ سنیں، آپ اس کے کلام کو نہ سنیں، آپ اس کے پاس نہ آئیں، آپ اس کے گھر میں نہ آئیں۔ لیکن جب آپ انیشیٹو لے لیتے ہیں، آپ مسیح کے قدموں میں آ جاتی ہے یا آ جاتے ہیں، اسی لمحہ ابلیس کا اختیار ختم، اس کا منصوبہ ناکام، اور پھر آپ کی زندگی میں خوشیوں اور اطمینان کے لیے ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، جس میں تغیر، جس میں تبدل، جس میں چینجز، جس میں مسائل کا حل، جس میں پریشانیوں کا خاتمہ، اور جس میں گناہ اور اس کے اثرات کا کلی طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے یسوع مسیح ہے وہ واحد شخصیت جو یہ فرماتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل 11واں باب، اور اسے سب کچھ سونپا گیا ہے۔ متی کی انجیل 11واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ سب میرے پاس آؤ اور میں تم کو آرام دوں گا۔ سب مسائل کا حل یسوع کے پاس ہے، اور اس میں برداشت کرنے کی قوت ہے۔ اب یسوع مسیح ہے عظیم شخصیت جو بڑے بوجھ کو برداشت کر سکتا ہے، اور وہ ہے گریٹ برڈن بیرر، یعنی اس بڑے بوجھ کو جو میرا، آپ کا اور دنیا کا ہے، اس بڑے بوجھ کو، اب دیکھیں ہر ایک کا بوجھ ہے، اور انسان تو اپنے بوجھ سے ہی ہلکان ہوتا ہے، اپنے بوجھ سے تھکا ہوتا ہے، اپنے بوجھ سے ڈپریس ہوتا ہے، اپنے ہی بوجھ سے وہ پریشان نظر آتا ہے۔ لیکن مسیح ہے سب کا بوجھ لے کر ہمیں بوجھ سے آزاد کر کے خود اس بڑے بوجھ کو اٹھانے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، اور اس لیے ہم اسے گریٹ برڈن بیرر، یعنی بہت بڑا ہمارے بوجھ کو اٹھانے والا کہتے ہیں، کہ وہ ہمارے بوجھ کو اٹھاتا ہے اور ہمیں بوجھ سے آزاد کرتا ہے۔ عزیزو، یسوع ہمیشہ ہمارے مسئلے کے حل کے لیے تیار ہوتا ہے، ہمارے ہر مسئلے کے لیے ہر وقت وہ تیار ہوتا ہے، اور ہمیں اس کے حضور آنا ہے۔ اور کیسے آنا ہے؟ سادگی سے اور فروتنی سے۔ اور جب ہم سادگی سے اور فروتنی سے اس کے حضور آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں کہ خداوند تو مجھے معاف کر اور میری مدد کر، تو جب ہم معافی کے لیے اس کے حضور آتے ہیں اور مدد کو پکارتے ہیں، تو وہ ہماری سوچوں سے بڑھ کر، ہمارے خیالوں سے بڑھ کر، ہمارے ارادوں سے بڑھ کر، ہماری توقعات سے بڑھ کر ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ اور جو مسائل جن کی وجہ سے ہم ڈپریس ہوتے ہیں، ان سارے مسائل کو وہ اپنی قدرت کاملہ اور اپنے فضل خاص سے ہمارے لیے ان سارے مسائل کا حل کرتا ہے، یا ان سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ اور اس ضمن میں ہمیں جو رویہ اختیار کرنا ہے، جو نہج فکر یا ہمیں جو اپروچ اختیار کرنا ہے، وہ یہ ہے، ہم نہایت سادگی سے اور نہایت فروتنی سے
खुदा के कदमों में आए। सिंपलिसिटी एंड ह्यूमिलिटी, हम जब सिंपलिसिटी और ह्यूमिलिटी के साथ, मीकनेस के साथ हम उसके कदमों में आते हैं और उसे मदद के लिए पुकारते हैं और हम कहते हैं कि खुदा मैं तेरे हुज़ूर आकर अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ कि मैंने गुनाह पर गुनाह किए। जब आप एतराफ़े गुनाह करते हैं, इकरार गुनाह करते हैं, आप इस कॉन्फेशन के साथ उसका रहम और तरस वाज़ेह तौर पर आपको नजर आएगा। वो आपको आपके गुनाहों से मुआफ़ करेगा और जब गुनाह की माफ़ी होगी फिर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और इत्मीनान उसके फजल से जारी हो जाता है। मेरे साथ देखिए इब्रानियों 10वां बाब और उसकी 23वीं आयत। इब्रानियों 10वां बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, इब्रानियों 10वां बाब 23वीं आयत, और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहे क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। अब जिसने वादा किया है वो सच्चा है और जब वो वादों में सच्चा है तो हमें भी सच्चाई के साथ उसके कदमों में आना है और अपनी उम्मीद के इकरार, जब आप उम्मीद के साथ अपने गुनाह का इकरार करते हैं, अपने गुनाह की रहाई के लिए उसके हुजूर आते हैं और अपने उस उम्मीदगाह को यानी यीशु मसीह पर नजर करते हैं कि मेरे मसले का हल यीशु के पास है। अजीजों, मुझे स्किन कैंसर था, मेरे जिस्म के 5 हिस्सों में कैंसर था और मैं इस उम्मीद के साथ आया कि मेरे इस मसले का हल किसी डॉक्टर के पास नहीं है, मेरे इस मसले का हल किसी दवाई में नहीं है और मेरे इस मसले का हल दुनिया में किसी के पास नहीं है, और अगर इसका हल है तो मेरे यीशु के पास है, मेरे मुनज्जी के पास है, मेरे शाफी के पास है और वो मेरे इस मसले को मुझे मेरे बदन से कैंसर को दूर कर सकता है और इसका हल सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु के पास है। और मैं उसके कदमों में आया, मैंने अपने गुनाह का इकरार किया और उसने मुझे मुआफ किया और मेरे बदन से कैंसर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसलिए मैंने ये जान लिया कि मेरे मसले का हल सिर्फ यीशु के पास है और मेरा ईमान था और है कि यीशु ही मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। और मेरा ईमान है कि आज आपके लिए भी यीशु कुदरत के साथ, अपने जलाल के साथ आपके मसले का हल वो करेगा। उसके पास हल है, उसके पास मसले को हल करने की कुव्वत और कुदरत है और वो यकीनन आपकी जिंदगी में काम करेगा और उसके लिए आपको सादगी से और फिरौतनी से उसके कदमों में आना है और वो आपके लिए कुदरत और कुव्वत के साथ काम करेगा। अजीजों, इसी तरह मसीह ने अपने शागिर्दों को भी प्रिपेयर किया कि वो मसले के हल के लिए वो कुछ करें और उनसे उससे कहा कि वो मसले को हल करें। और खुदा चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां अपने जैसे दूसरे इंसानों के मसाइल के हल के लिए वो भी कुछ करें जो उनका मुनज्जी करता है। आइए मेरे साथ सर देखें यूहन्ना की इंजील पहला बाब, यूहन्ना की इंजील छठा बाब और उसकी पहली आयत। यूहन्ना की इंजील
छठा बाब यूहन्ना की इंजील छठा बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिब्रियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मौज से वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा। यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ रिफाकत की, उनके साथ बैठा, उनको तालीम दी और उनको भी मसले के हल के लिए अपना आलाकार बनाया। अजीजों, जब हम मसीह चाहता है कि उसके शागिर्द मसले को हल करें, अपने आम जिन्स अपने जैसे लोगों के मसाइल को हल करें। देखिए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील छठा बाब और उसकी 22वीं आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है, दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पास खड़ी थी ये देखा कि यहाँ एक के सिवा और कोई छोटी कश्ती ना थी, और यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार न हुआ था, बल्कि सिर्फ उसके शागिर्द चले गए थे। लेकिन बास छोटी कश्तियां तिब्रियास से उस जगह के नजदीक आई जहां उन्होंने खुदा के शुक्र करने के बाद रोटी खाई थी। बस जब भीड़ ने देखा यहाँ न यीशु है न उसके शागिर्द, तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कफरनहूम को आए। अब देखें यीशु वो देखते हैं, मेरे साथ 24वीं आयत को देखिए, यूहन्ना की इंजील छठा बाब उसकी 24वीं आयत। बस जब भीड़ ने देखा यहाँ ना यीशु है ना उसके शागिर्द, तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कफरनहूम को आए। हम वो तलाश करते हैं कि यीशु हमारे मसले को हल करने वाला हमें मिले और उसके शागिर्द हमें मिले, ताकि वो हमारे मसले को मसीह के सामने पेश करे। अब यीशु और उसके शागिर्द हैं जो प्रॉब्लम का सलूशन करते हैं, और मसीह ने अपने शागिर्दों को प्रिपेयर किया है, अपने शागिर्दों को तैयार किया है, और यीशु चाहता है कि वो उसमें होते हुए उसके जोर से लोगों के मसाइल को हल करें। और इस सिम में मेरे साथ देखिए 25वीं आयत, यूहन्ना की इंजील छठा बाब और उसकी 25वीं आयत। और झील के पार उससे मिलकर कहा, ऐ रबी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौज से देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सेर हुए। फन खुराक के लिए मेहनत न करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। अब हम देखते हैं कि वो जो उन्हें चाहिए वो फौरी मसाइल को तो देखते हैं, लेकिन देरीना मसले को नहीं देखते। वो जिंदगी के लिए तो चाहते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए नहीं। अब फानी खुराक के लिए मेहनत करते हैं। 27वीं आयत में लिखा है, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। अब हमारे मसले के हल के लिए सिर्फ यीशु पर मोहर की है, और फिर यीशु ने अपने शागिर्दों को प्रिपेयर किया है कि वो उनके लिए शफायत करें, ताकि लोग शिफा पाएं, लोग बरकत पाएं, लोग जिंदगी पाएं, और लोग इस दुनिया में बेहतर जिंदगी गुजार सकें। और इसके लिए उन्हें
مسیح نے پرپیئر کیا ہے اور مسیح چاہتا ہے کہ وہ مسیح کے قدموں میں آئیں، اور اب وہ تو فوری صرف امیجیٹ پرابلم کے حل کے لیے ڈھونڈتے ہیں، لیکن مسیح اس سے بھی بڑا مسئلہ ہمیشہ کی زندگی، اس کے لیے بھی پرپیئر ہے کہ انہیں ہمیشہ کی زندگی دے، ان کے مسائل جو آنے والی زندگی میں ان کے حل کے لیے بھی اقدامات کرے۔ دیکھیں رومیو 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ رومیو 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہو، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلا اٹھا ٹھہرے۔ اب خداوند کے لوگوں کے لیے ساری چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اب ساری چیزیں مل کر جو خدا سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ آپ جب خدا سے محبت رکھتے ہیں، اگر کرائسس آتے ہیں تو بھی خدا اس میں بھلائی پیدا کرتا ہے، بیماری آتی ہے اس میں بھی خدا آپ کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے، اس لیے آپ اس دکھ میں مسیح کے پاس آتے ہیں، اس دکھ میں مسئلے کو حل کرنے والے کو جان لیتے ہیں، اور پھر ڈھونڈتے ہی نہیں رہتے بلکہ آپ ان کرائسس میں اور ان مشکلات میں اسے ڈھونڈ لیتے ہیں، آپ اسے پا لیتے ہیں، اپنا شخصی نجات دہندہ آپ پا لیتے ہیں، اپنے منجی کے طور پر آپ اسے پا لیتے ہیں، آپ کی زندگی کے مالک کی حیثیت سے، اور یہ ساری چیزیں مل کر خدا کے لوگوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں کہ آپ یسوع کو اور اس کی قدرت کو اور اس کے جلال کو آپ جان لیتے ہیں، اور پھر آپ مسیح اور اس کے شاگردوں کے ساتھ پانی محبت کے ساتھ اور خدا کے ساتھ دو طرفہ محبت میں اور کثیر طرفہ محبت میں لوگوں کے ساتھ آپ زندگی کے قافلے میں رواں دواں ہوتے ہیں، اور آپ پھر شفا کی طرف، برکت کی طرف، پاکیزگی کی طرف اور اپنی زندگی کی طرف رواں دواں ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے مسئلے کے حل کرنے والے یسوع کو پا لیا ہے۔ عزیزو، جو یسوع مسیح پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ان کا ایمان مسیح پر ہے اور مسیح کے ساتھ وہ پیوست ہے، تو اس نے تو موت پر فتح پائی ہے، اس لیے ان کے مسئلے کا حل ہر معاملے میں یا ہر مسئلے کا حل ان کو مسیح کی حضوری میں آ کر مل جاتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 55 آیت کو پڑھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 55ویں آیت میں لکھا ہے، اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ موت تیری فتح کہاں رہی؟ جب آپ یسوع کو پا لیتے ہیں
مسئلے کے حل کرنے والے یسوع کو اپنا لیتے ہیں تو پھر آپ موت کو بھی چیلنج کرتے ہیں، جیسے مسیح نے موت کو چیلنج کیا۔ موت نے اسے اپنے قبضے میں لیا، وہ قبر میں دفن ہوا، لیکن قبر اسے ہمیشہ کے لیے اپنی گرفت میں نہ رکھ سکی، اور موت کا قبضہ ہمیشہ نہ رہا، بلکہ تیسرے دن یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس سے کہا ہے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اس سے موت کو مسخر کیا، اس سے موت کو تسخیر کیا۔ اور جب آپ اس یسوع کو پا لیتے ہیں تو نہ پھر بیماریوں کا ڈر، نہ موت کا ڈر، نہ ابلیسی قوتوں کا ڈر۔ اب موت کا ڈن جیسے شیطان سانپ میں سما گیا، اور اسی طرح سانپ ڈن مارتا ہے۔ اس کے معنی ہے اگر شیطان آپ پر ایکٹیویٹی کرتا ہے اور ایسی زہریلی ایکٹیویٹی کرتا ہے جس سے ہلاکت ہو، لیکن اس موت کو آپ پر فتح نہیں ہے، بلکہ اس موت کا ختم کرنے والا اور اس موت پر فتح پانے والا فاتح یسوع کہتا ہے اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ یعنی شیطان مفتوح ہے اور اس کی تمام کارکردگی زیرو ہے، اور یہ صرف یسوع کرتا ہے۔ اس لیے جب آپ یسوع کو اپنا لیتے ہیں، آپ یسوع کو پا لیتے ہیں، آپ یسوع کو قبول کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں مسیح کی فتح آ جاتی ہے، مسیح کا جلال آ جاتا ہے، مسیح کی شفا آ جاتی ہے، مسیح کا فضل آپ پر جاری ہوتا ہے، اور پھر موت کا ڈن ختم ہو جاتا ہے، اور زندگی اور اپنی زندگی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے یسوع آپ کے مسئلے کو حل کر کے آپ کے لیے ایک بڑا کام کرتا ہے، اور اس کے لیے پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ باہمت ہونا ہے، کیونکہ یسوع ہمارے مسئلے کو حل کرتا ہے۔ دیکھیں متی کی انجیل 8واں باب، متی کی انجیل 8واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے پڑھیں۔ کلام خدا میں متی کی انجیل 8واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے، اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا۔ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا اے خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا اے کم اعتقاد اور ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس سے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ کلام خدا میں لکھا ہے 26ویں آیت، متی کی انجیل 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت، اس نے ان سے کہا اے کم اعتقاد اور ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا۔ اب ہوا اور پانی یعنی طوفان، آندھی اور طوفان، یہ خدا کے لوگوں کے لیے ایک ایسا مسئلہ تھا جس کا حل کوئی نہ تھا، اور ایسا مسئلہ جس میں کوئی مدد کرنے والا بھی نہ تھا۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ہمارا یسوع ہمارے ہر مسئلے کو حل کرتا ہے۔ جب ہم نہیں ڈرتے
اور اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، اور جب ہم خوف زدہ نہیں ہوتے اور اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، میرا یسوع میرے لیے بڑے کام کرے گا، میرا یسوع میرے لیے معجزہ کرے گا، میرا یسوع ان حالات کو بدلے گا، میرا یسوع میرے بیٹے اور بیٹی کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرے گا۔ اور جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع میرے تمام مسائل کو حل کرنے والا ہے، اور اس ایمان کے ساتھ اور اس اعتقاد کے ساتھ اور اس کامل بھروسے کے ساتھ ہم اس کے پاس آتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ کلام خدا میں دیکھیے متی رسول کی انجیل اور اس کی 25ویں آیت، متی کی انجیل 8واں باب اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، اے خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اب ہلاکت کا خوف نہ رکھے بلکہ زندگی بخشنے والے یسوع پر ایمان رکھے، مسئلے کے حل کرنے والے یسوع پر نظریں مرکوز کر لے اپنے مسئلے کے لیے، اور پھر خوف کو نہ رکھے، پھر ڈر کو نہ رکھے، اور باہمت ہو جائے کہ میرا یسوع مجھے اس سچویشن سے نکال سکتا ہے، میرا یسوع میرے لیے بڑے کام کر سکتا ہے، اور خوف نہ کھائے بلکہ کلام خدا میں لکھا ہے 26ویں آیت متی کی انجیل 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، اس سے ان سے کہا، اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں؟ اب دو چیزیں، ایک تو پورا اعتقاد اور دوسرا خوف نہ رکھے۔ جب آپ کامل اعتقاد اور بے خوف ہو کر اپنے مسیح کے پاس آتے ہیں تو جو آپ چاہتے ہیں آپ کی سوچوں اور توقعات سے بڑھ کر وہ آپ کے لیے کام کرنا جانتا ہے، اور آج وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی کا جو بھی مسئلہ ہے اور جس کا حل آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن آج ایمان کی آنکھوں سے اپنے پاس یسوع کو دیکھیں، آپ ایمان کی آنکھوں کے ساتھ، ایمانی بصیرت کے ساتھ اور ایمانی بصارت کے ساتھ آپ منجی عالم اور ابن خدا، اپنی اور میری زندگی کے مالک زندہ مسیح پر آپ بھروسہ کریں، اعتقاد رکھیں۔ وہ آج ہی آپ کے تمام مسائل کو جس سے آپ گھرے ہوئے ہیں، جس سے دوچار ہیں، آپ کے ان سارے مسائل کو وہ حل کرنے کے لیے یہاں موجود ہے، اور چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں وہ آپ کے پاس ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ کی آواز کو سنتا ہے۔ آپ اس کی حضوری کو محسوس کریں اور اپنے ایمان کی آنکھوں سے اسے اپنے پاس جب محسوس کرتے ہیں اور پھر اپنے منہ سے اپنے پرابلم کا اظہار کرتے ہیں تو وہ آپ کے تمام مسائل اور آپ کے تمام دکھوں سے آپ کو رہائی دینے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور اپنی زندگی پر غور کریں۔ وہ دکھ جنہوں نے آپ کی جان کو ہلکان کر دیا، وہ مصیبتیں جو آپ پر بوجھ بنی ہوئی ہیں، اور وہ بیماریاں جو آپ کو ذہنی پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، یا وہ پرابلم اور وہ مسائل جو آپ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، لیکن آج اپنے مسیح کے ساتھ ڈسکس کریں، آج اس کو بتائیں اور اس کے حضور آ کر اقرار کریں۔ وہ آپ کی سوچ اور خیال میں سے بھی بڑھ کر آج آپ کے لیے کام کرے گا۔ اور آج کا مضمون ہے یسوع مسیح ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ سب سر جھک جائیں اور اپنی زندگی پر غور کریں، اور جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح میرے تمام مسائل کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج ہم نے سنا کہ یسوع مسیح ہمارے تمام مسائل کو حل کرتا ہے،
اور جو یہ مان رکھتے ہیں کہ وہ آج میرے مسئلے کو حل کرے گا، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ آپ کا مسئلہ خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کے حضور آئے، وہ آپ کی سوچوں سے بڑھ کر آپ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں۔ اور آج میں نے آپ کو بتایا کہ سمپلسٹی اور ہیومینٹی کے ساتھ سادگی، بہت مکفّا مسجع الفاظ کی ضرورت نہیں، وہ الفاظ جو آپ کے دل سے سادہ دلی سے نکلتے ہیں اور نہایت عاجزی اور فروتنی کے ساتھ آپ جب اس کے قدموں میں آتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو وہ آپ کے تمام مسائل اور تمام پریشانیوں سے آپ کو رہائی دیتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیں اور آج اپنے مسیح کے پاس آ جائیں اور اسے کہیں، یسوع میں تیرے پاس آیا، میرے تمام دکھوں کا حل تیرے پاس ہے، میرے تمام مسائل کا حل تیرے پاس ہے، تو میری زندگی کا مالک ہے، اور میرا ایمان ہے کہ میرے تمام مسائل کو صرف تو حل کر سکتا۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں۔ آج اس وقت تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں جو بڑے ایمان کے ساتھ تیرے پاس تیرے حضور آئے، انہیں اپنی بڑی قدرت سے معمور کر، اور میرا ایمان ہے کہ تمام مسائل کا حل تیرے پاس ہے، اور جو فروتنی سے سادہ دلی سے تیرے پاس آتے ہیں، تو اے خدا تو ان کی زندگی میں عجائب کو ثبوت ملاتا۔ تیرا شکر، تیری تعریف، یسوع کے نام سے آمین۔